الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرہ عید کی آمد ہے تو اس کے حوالے سے میرا آج کا موضوع ہے قربانی کا بیان، جس کے بارے میں کروں گی سارا، اور قربانی کی فضیلت کو احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام اللہ تعالیٰ کو تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور فرمایا کہ قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، یعنی قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جو کہ قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ کتنے اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی میں، کہ ایک بھیڑ ہوتی ہے جو اس کے بدن پر ان گنت بال ہوتے ہیں، جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم سارا دن ساری رات بھی گننا چاہیں تو بھی ہم نہیں گن سکتے، اور ایک ایک بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنے اجر و ثواب کو دیکھ کر اگر کسی پر قربانی کرنا نہ بھی جائز ہو، اور اتنے اجر و ثواب کو دیکھ کر اسے چاہیے کہ وہ بھی قربانی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ قربانی کے جانوروں میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری شامل ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، اس کے بعد گائے کی، اور اس کے بعد بکری کی، اور اس کے بعد اونٹ یا گائے کی قربانی میں حصہ ڈالنا سب سے افضل ہے۔ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے اونٹ کی قربانی افضل ہے، پھر گائے کی، پھر بھیڑ یا بکری کی، اور اس کے بعد ان کا درجہ آتا ہے جو حصہ ڈالتے ہیں اونٹ یا گائے کی قربانی میں۔ علماء کے اس قول سے ہم یہ حدیث مبارکہ بھی لے سکتے ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے بارے میں بتایا، جمعہ کا خطبہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو کوئی اول وقت میں آ جائے، یعنی مسجد میں آ جائے، گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، یعنی اس کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اس نے اونٹ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح اونٹ یا گائے میں حصہ ڈالنے سے زیادہ افضل ہے کہ انسان بھیڑ یا بکری کی قربانی کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ افضل کام ہی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو ان کی امت کے لیے مشکل کا سبب بنے، اسی لیے آپ نے فرمایا، یعنی اس کو بھی جائز قرار دے دیا کہ اگر کوئی بکرا نہیں کر سکتا تو وہ اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال لے، اور دونوں کے حصے 7 مقرر کیے کہ 7 حصے اونٹ کے اور 7 حصے گائے کے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آدمیوں کی جانب سے اونٹ اور 7 آدمیوں کی جانب سے گائے ذبح کی تھی۔ ایک اور روایت کے الفاظ ایسے آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 افراد شریک ہو جائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی قربانی نہیں بھی کر سکتا تو وہ شرکت کر کے تھوڑی اماؤنٹ بیچ میں ایڈ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، وہ چاہیں تو اپنے رشتہ دار، اپنے والدین کی طرف سے بھی جو اس جہان سے جا چکے ہیں ان کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات اور اس کے علاوہ اپنے پیر و مرشد یا کسی کی بھی جن سے ان کی عقیدت و محبت ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی بھی
نام کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بے شمار احادیث میں یہی بیان آتا ہے کہ سب سے افضل ترین قربانی اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور سب سے زیادہ قرب اسے ملے گا جو سب سے زیادہ اپنی محبوب چیز دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے وہ اونٹ زیادہ محبوب ہے، ہو سکتا ہے اسے بکرا زیادہ محبوب ہو، اونٹ کی نسبت وہ اونٹ۔ اصل چیز ہے اپنی قیمتی چیز۔ قیمتی چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارا پیسہ، جس کو ہم بہت مشکل سے کماتے ہیں، اور اونٹ خریدنے پر زیادہ لاگت آتی ہے، زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے اونٹ، جس کی وجہ سے اس کی قربانی بھی سب سے افضل قرار پائی ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنا زیادہ مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو بھی سب سے فضیلت والا درجہ دیا ہے، اور سب سے زیادہ قرب عطا ہوگا اس شخص کو جو میری راہ میں اپنی محبوب ترین چیز عطا کرے۔ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، لیکن اگر وہ اتنی اماؤنٹ نہ رکھیں کہ وہ صدقہ فطر تو ادا کر سکیں لیکن قربانی نہ کر سکیں، لیکن وہ پھر بھی اگر قربانی کر دیں تو اس کے لیے ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں پر قربانی جائز نہیں ہے، جیسے کہ مسافر، جو انسان سفر میں ہے، وہ قربانی اس پہ واجب نہیں ہے، اور سفر کی بھی لمٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر 15 دن سے زیادہ قیام کرتا ہے، یا 15 دن قیام کرتا ہے، یا 15 دن سے زیادہ، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی کہ وہ جہاں بھی رہائش پذیر ہے، جہاں بھی وہ قیام کر رہا ہے، اور وہ 15 دن سے وہاں پر مستقل رہ رہا ہے، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، بلکہ پھر اس پر قربانی جائز ہے اور وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح کہ قربانی کا وقت کون سا مناسب ہے اور کون سا نہیں، تو بقرہ عید کی صبح سے لے کر، یعنی 10 سے لے کر 12ویں تاریخ تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، ہم دن کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ دن کے وقت کی جائے، کیونکہ رات کو تاریکی میں ممکن ہے کہ کوئی غلط رگ نہ کٹ جائے یا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے جس کی تلافی نہ کی جا سکے۔ اگر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوب جائے، یعنی عید کے تیسرے دن، جس کو کہ ہم مرو کہتے ہیں، مرو ہی کہتے ہیں، عید، ٹرو اور مرو، اور جو مرو کی رات ہے یعنی عید کا تیسرا دن 12ویں تاریخ، سورج غروب ہونے کے بعد اگر قربانی کی تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں، ہم سورج غروب ہونے سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے نیت پڑھنا یا دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے لیے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں تو بھی آپ کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ قربانی کے باقی مسائل کو انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے